اب اسرائیل کو تسلیم اس لیے کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کے پاکستان کے 11 لوگ چلے گئے اسرائیل جی، اس میں ریسرچر تھے، محققین تھے، جرنلسٹ تھے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں حکومت کو کہ اس میں 2 حکومتی نمائندے بھی شامل ہیں جو اسرائیل گئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کی انٹیلیجنس اتنی تیز ہے، آپ کی ریچ اتنی طاقتور ہے کہ آپ افغانستان سے شریف اللہ کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن ابھی 2 ماہ ہونے کے قریب ہے، آپ نے ابھی تک ان 11 لوگوں کے نام کو ان کے سامنے کیوں نہیں لا سکے؟ ان کے شناختی کارڈ، ان کے پاسپورٹ، ان کے چہرے کیوں نہیں لا سکے؟ اس لیے کہ آپ نہیں لانا چاہتے، آپ سہولت کار ہیں، آپ پروٹیکشن دے رہے ہیں ان کو، آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ وہ وہاں پہ گئے ہیں۔ کیسے گئے ہیں؟ انہوں نے توہین کی ہے پاکستان کی۔ جب ہمارے گھروں میں میتیں پڑی ہیں، ہمارے گھروں کے صحن خونالود ہیں، ہمارے دل زخمی ہیں، اس وقت 11 پاکستانی جاتے ہیں اور قاتلوں، رسول اللہ کی امت کے قاتلوں، جن کے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے گوشت کے ٹکڑے 200 میٹر تک ہوا میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے مہمان بنتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اور شراکا جس ادارے نے، جس گورنمنٹ این جی او نے یہ ٹور ارینج کیا تھا، اس کو اسرائیل آرمی کا ایک ریٹائرڈ میجر چلا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پالیسی شفٹ نہیں ہے؟ عمران خان کو پھر دوسری چیز ابھی یہ جو قرارداد ہوئی ہے، یہ قرارداد، اس قرارداد میں کیا باتیں ہوئی؟ اس قرارداد میں ہمیں پتہ چلا جیوش نیشنل کانگریس کہتی ہے کہ اس میں جو باتیں ہوئی، جو پالیسی شفٹ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکی یہودی کانگریس پاکستان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے ایک کام یہ کیا اس قرارداد میں کہ 7 اکتوبر کے حملوں کی باقاعدہ مذمت کی۔ یعنی جب آپ طوفان الاقصیٰ کی مذمت کر رہے ہیں، وہ طوفان الاقصیٰ جس کو آرم سٹرگل کا حق جو ہے بین الاقوامی قوانین نے دیا ہے، وہ آزادی اور حریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ اور فلسطین کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آپ اس کو دہشت گردی سمجھتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو یہ آپ اسرائیل کو خوش نہیں کر رہے، یہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف نہیں جا رہے، نمبر 1۔ دوسری، اسرائیل کے شہری علاقوں پر راکٹ حملوں پر واضح تنقید اور مسلح گروپوں کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کا بالواسطہ ذکر، یہ کیا ہے؟ 2 لاکھ لوگ شہید کر دیے، جینوسائیڈ بھی ہے، ایکوسائیڈ بھی ہے، 30 لاکھ درخت کاٹے ہیں اسرائیل نے غزہ کے اندر، 30 لاکھ درخت کاٹے ہیں۔ آپ جو ہیں اس کے مقابلے میں جو لوگ اپنی دفاع کے لیے چھوٹے چھوٹے ہینڈ میڈ، ہوم میڈ راکٹ چھوڑتے ہیں، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ آپ اسرائیل اور امریکہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات، اسرائیلی حکام کے خلاف کارروائی کے لیے اقوام متحدہ کا مستقل نظام قائم کرنے کے شیک کا خاتمہ، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس قرارداد میں ابتدائی ڈرافٹ میں یہ طے ہوا تھا کہ اقوام متحدہ کے تحت ایک ایسا نظام ہوگا جو اسرائیل کے خلاف کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کی عدالتی تحقیقات کرے گا۔ پاکستان نے اس قرارداد سے اس شک کو نکالا ہے۔ امریکن جیوش کانگریس نے شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے یہ نکالا ہے، اور یہ ہوتا اس میں تو اقوام متحدہ پابند تھی کہ وہ ایک عدالتی نظام کی تشکیل کر کے وہاں جاتے اور وہاں وار کرائمز کی اور کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کی انویسٹیگیشن کرتے۔ اور چوتھی چیز، اسرائیلی قیدیوں، خواتین اور لاشوں کے حوالگی سے متعلق بین الاقوامی معیار کا حوالہ، جو کہ حماس پر بالواسطہ تنقید ہے۔ یعنی حماس نے جو قیدی اپنے ساتھ رکھے، کیوں رکھے ہوئے، اسے ہیومن شیلڈ کے طور پر، بارگیننگ ٹول کے طور پر کیوں استعمال کر رہے ہیں، اس کے اوپر تنقید کرنا۔ حالانکہ یحییٰ سنوار جب شہید ہو گیا اور اسرائیلیوں نے ان کی پوسٹ مارٹم کر لی، تو خود اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ انہوں نے 72 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا تھا، ان کے پاس منٹوز گولیاں تھیں، اور جب ان کا شوگر ڈاؤن ہوتا تو 1 منٹو گولی کھا لیتا تھا۔ وہ خود 72 گھنٹے بھوکا پیاسا تھا، لیکن اسرائیل کے قیدیوں کو اس طرح رکھا تھا کہ جب وہ قیدی پبلک کے سامنے آ گئے تو ان کے چہروں میں سرخی تھی، ان کو اس طرح بھرپور طریقے سے انہوں نے حفاظت کے ساتھ رکھا تھا۔ آپ ان کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں، یہ پالیسی شفٹ ہے۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں عوام کو، علماء کو، طلباء کو، سیاسی تنظیموں کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو، آنکھیں کھولو، جاگ جاؤ۔ اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، پاکستان
قائد اور اقبال کی فلسطین پالیسی سے انحراف کر چکا ہے.